اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ علم کا مطلب یہ نہیں کہ بے باک ہو جائے، علم کا مطلب کثرت کیلو کال بھی نہیں، علم کا معنی یہ بھی نہیں کہ آپ بہت لمبی گفتگو کریں۔ معنی علم کا یہاں یہ آیت بتاتی ہے کہ جتنی خشیت زیادہ۔ میرے کلاس فیلو ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، صالح، تو ایک دن اسی طرح جس طرح آج یہاں دستار کا اجتماع ہے، تو ایک دستار فضیلت کے اجتماع میں ہم لوگ جمع تھے، تو بار بار اس روایت کا ذکر کرتے تھے کہ عالم ساری رات سویا بھی رہے اور عابد ساری رات عبادت بھی کرتا رہے۔ ساری رات سونے سے، عالم کے ساری رات سونے سے مراد یہ کہ عشاء پڑھ کے سوئے اور فجر کی نماز تک سویا رہے، اور عابد عبادت بھی کرتا رہے، پھر بھی درجہ علم کا عالم کا زیادہ۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ پر میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ یہ حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے اور اس سے ملنے والے اسباق بھی بالکل ٹھیک ہیں، پر یہ حدیث حضور غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، خواجہ غریب نواز کو بھی تو آتی تھی نا، اور امام اعظم سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، لیکن وہ تو ساری رات نفل پڑھتے تھے، وہ تو ساری رات عبادات کرتے تھے۔ تو کسی بھی چیز سے فقط گنجائش لینا مقصود نہیں ہونا چاہیے، مقصود تو یہ ہے کہ آپ علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے کتنا ہے، آپ کی طبیعت میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے مزاج میں تقویٰ کتنا پیدا ہوتا، آپ نے اس سے غسول کتنا کیا۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت تبلیغ کرتے تھے، نماز کی بہت تبلیغ۔ ایک ان کے ساتھی، ایک دوست، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ حضرت بہت ہی زیادہ نماز کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صرف نصیحت ہی نہیں کرتے، پڑھتے بھی بڑی توجہ کے ساتھ۔ وہ فیصل آباد حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور ان کا مزاج تھا کہ چھوٹی عید کے اگلے دن پیر خانے جاتے تھے زور پڑھ کے۔ تو گجرانوالہ سے جب لوگ فیصل آباد کے لیے جائیں تو راستے میں شیخو پورہ آتا ہے، پھر شاہ کوٹ آتا ہے، پھر فیصل آباد آتا ہے۔ تو حضرت زور پڑھ کے نکلتے تو بس سے جاتے تو ٹکٹ وہ شیخو پورہ کا لیتے تھے۔ ساتھ والے کہتے حضور یہاں رکنے کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ذرا عصر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کچھ بس والے روکتے ہیں، کچھ روکتے نہیں، تو بعض اوقات نماز رہ جاتی ہے تو یہاں پھر وہاں سے ٹکٹ لیا جاتا شاہ کوٹ کا، کیوں کہ مغرب کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کچھ گاڑیوں والے روکتے تو کہتے ہیں جب ساتھ سفر کرتے تو پھر وجود کے رونگٹے کھڑے ہوتے کہ یار یہ احتیاط، یہ تقویٰ۔ میں نے ایک دفعہ ایک صاحب سے گفتگو، ایک بزرگ تھے، ان سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگے سواری اپنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی توفیق ہے، اب اپنی سواری پہ سفر ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ اپنی سواری ہو تو پہنچ جلدی جاتے ہیں، لوگوں کو دقت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اور کئی جگہوں پہ ایک دن میں بندہ ہو لیتا ہے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے نہیں، اپنی سواری کا مطلب یہ ہے کہ نماز قضا نہیں ہوتی، جہاں وقت ہوتا ہے بندہ وہاں کھڑا ہو کے نماز۔ اور آپ غور فرمائیں تو اب پاکستان میں جتنا اچھا نماز کا، ویسے ہماری عادت نہیں ہے اچھی باتیں ڈسکس کرنے کی، ہم زیادہ شکوے ہی ڈسکس کرتے ہیں، اے بھی کوئی نہیں، اے بھی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں، اسی کے ہم قائل ہیں۔ اچھی باتیں آپ دنیا گھوم لیں، جتنا اچھا نظام آپ کے ملک میں نماز پڑھنے کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہر پیٹرول پمپ پہ بہترین بندوبست، بس اب جس نے نہیں پڑھنی اس نے مرضی کرنی ہے، ورنہ ہر جگہ بہترین انتظام ہے۔ آپ اپنی گاڑی روکیں، آپ کو واش روم ملے گا، وضو خانہ ملے گا، مسجد ملے گی۔ آپ نماز ادا کریں، خیر کو بھی تو ڈسکس کریں نا۔ یہ ایک اچھی طرح ہے جو ہمارے ملک میں لوگوں نے ڈالی، اللہ انہیں اس کا صلہ عطا کرے، یہ اچھی بات۔ تو اپنے مزاج کے اندر علم کا جذبہ پیدا کریں، اور آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ علم کو سپورٹ کریں، اپنے مزاج کو علمی بنایا جائے، اس میں ذوق پیدا کیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم المرتبت صحابی ہیں، اور یہ وہ خوبصورت شخصیت ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کی دعائیں حاصل ہیں۔ نبی پاک علیہ، ان کے والد شہید ہو گئے تھے تو حضور ان پر بے پناہ توجہ فرماتے، کرم نوازی کرتے۔ انہوں نے سیکھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے آپ کو مختلف لوگ مختلف احادیث کو روایت کرتے اس طرح ملیں گے کہ تمام لوگ بیک وقت حضور کی محفل میں موجود نہ ہوتے تھے، اپنے اپنے کام کاج پہ جانا حضور کی منشا بھی تھی، حکم بھی تھا۔
تو جو موجود ہوتے تھے اس وقت وہ روایت سن لیتے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. انہیں پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں جن کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے جو میں نہیں سن سکا. ان کے پاس موجود ہے اور وہ مصر میں ہیں. خاص غور فرمائیے گا, یہ صحابہ نے مزاج دیا. یہ بھی تو صحابہ کی سنت ہے نا کہ ایک حدیث سننے کے لیے, یعنی بہترین خطیب سننے کے لیے نہیں. ایک ہے کہ بڑا بہترین خطیب اور بڑی اس کی آواز کا بام و در اور جملے تراشنے اور کہنے کا اس کا بڑا سلیقہ اور بات کہنے کا بڑا ڈھب, بڑا انداز. ایک تو بات وہ ہے. ایک یہ ہے کہ حضور کا فرمان مجھے ان لفظوں کے ساتھ مل جائے جو محبوب نے فرمایا اور صحابی نے محفوظ کیا. حضرت جابر ابن عبداللہ کو پتہ چلا کہ وہاں مصر میں وہ ایک حدیث پاک ان کے پاس ہے. گھوڑا بھی موجود نہیں تھا. جناب جابر ابن عبداللہ نے اسپیشل نیا گھوڑا خریدا, اس پر کجاوا ڈالا اور پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مصر روانہ ہوئے. پھر وہ ان صحابی کے گھر گئے, دستک دی. ان کا بچہ باہر آیا, فرمایا جا کے اندر بتاؤ کہ جابر ابن عبداللہ ہے اور آپ سے ایک حدیث پاک سننی ہے, ان کو بتاؤ. وہ بچہ یا غلام ان کا جو باہر آیا تھا اس نے اندر جا کے بتایا تو وہ کہنے لگے یار حضرت جابر ابن عبداللہ اور میرے دروازے پہ, یعنی اتنا عظیم المرتبت آدمی جن کے پاس مجھے جانا چاہیے وہ جا کے پھر پتہ کرو. وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو شہر علم و حکمت, شہر علم و فضل مدینہ طیبہ کی بارونق اور عظیم المرتبت فضاؤں, پتہ کرو. وہ دوبارہ باہر آیا, آ کے کہا نہیں جناب جابر ابن عبداللہ ہی ہیں. تو وہ صحابی دوڑے آئے, آگے کہنے لگے کمال ہو گئی آپ اور میرے گھر, یہ نصیب کس طرح آنا ہوا؟ کہا سنا ہے. او یارو یہ چاشنی پیدا تو کرو اپنی طبیعت, یہ ذوق پیدا تو کرو. کہنے لگے سنا ہے آپ کے پاس کریم محبوب کی حدیث پاک ہے جو میں نے نہیں سنی, میں نے اس کا سماع نہیں کیا, آپ کے پاس ہے, وہ آپ مجھے عطا کر دیں گے, سنا دیں گے؟ تو صحابی کہنے لگے آئیے نا اندر بیٹھیے نا, کھانا کھائیے نا, موقع دیجیے. کہنے لگے میں کھیتی باڑی کرنے والا مصروف آدمی ہوں, اسپیشل گھوڑا لے کے آیا ہوں, بس آپ میری جھولی میں محبوب کی حدیث کی خیرات ڈالیں اور میں پھر واپس جاؤں گا. ہم نہ تائید نہیں کرتے علم کی, اور بالخصوص دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو زیادہ شاباشیاں نہیں دیتے, بلکہ پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ بچہ پڑھ کے پھر کی کرے گا پڑھ کے. میں نے کہا آپ ان کی ٹینشن چھوڑ دیں, جیڑی باقی قوم کچھ نہیں کر دی ہوتا تو فکر کر لو. آپ ان کی پریشانی لے رہے ہیں, آپ ان کی ٹینشن نہ لیں, یہ خدا کا فضل ہے, اللہ بڑی رحمت فرمائے گا. اور بڑے رستے اب تو سب سے زیادہ ایم فل مدارس کے بچے کرنے لگ گئے. اب تو مدارس کے بچے آپ دیکھیں کتنے اسکالر بن رہے ہیں, پی ایچ ڈی میں کتنے آ رہے ہیں, کتنی توجہ ہو گئی. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. کس تیزی سے یہ بچے آگے جا رہے ہیں, اور نمایاں صرف تھوڑی تائید کریں, تھوڑا شاباشی دیں, ان سے ذرا پیار کریں, ان کے اساتذہ کو بھی تھوڑی قدر کی نظر سے دیکھیں. وہ جو صبح وہ ہمارے ہاں سال کے بعد نعت خواں آتا ہے, سال کے بعد خطیب آتا ہے, چلو پیر دا نام نہیں لینا میں, وہ بھی آتے ہیں سال کے بعد, ان کے بھی سالانے پکے. لیکن وہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھا رہا ہے, اور بالخصوص جو استاد تدریس کر رہا ہے, جو فجر سے بیٹھا ہے, حفظ کے بچوں کو ٹائم دینا خاصا مشکل کام ہے, اور ان کی نگرانی کرنا خاصا کٹھن مرحلہ ہے. تھوڑی تائید. اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں کوتاہی کوئی نہیں ہوتی مدارس میں, سارے انسان ہیں, ہر جگہ غلطیاں ہوتی ہیں, بڑی چیزیں قابل اصلاح ہیں, لیکن آئیں بیٹھیں اور دیکھیں جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں اس میں اچھی رائے دیں, مثبت انداز میں اپنا مشورہ پیش کریں, لیکن تائید کریں, تھپکی دیں ان لوگوں کے ساتھ. آپ یقین کریں انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا پھر بھی اسے شاباشی کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا سا کہہ دیا جائے نا جی کیا بات ہے, تو بندے کا تھوڑا دل بڑا ہو جاتا ہے. تھوڑا کہہ دیا جائے نا ماشاءاللہ آپ نے اچھا کام کیا, تو ذرا دل بندے کا تازہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہر وقت بات ہی پریشانی کی جائے, ہر وقت بات ہی ٹینشن کی جائے, تو علم کو سپورٹ کریں. یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مل کے سپورٹ کرتے ہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بانی مسجد, بانی مدرسہ میرے جیسے لوگوں کا انعام لکھا ہوتا ہے, لیکن جو جگہ وقف کرتا ہے وہ بھی بانی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے, اور جو اس میں ہر لحاظ سے شامل ہوتا ہے وہ بھی بانیوں میں
شامل ہی ہوتا ہے سارے ملیں، علم کو سپورٹ کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جناب فرید الحق صاحب، فرقان الحق صاحب نے جو محنت کی ہے، اور ان کے معاونین نے جو ماشاءاللہ کام کیا ہے، اور ان کے جو آج یہاں بچے جن کو فضیلت کی دستار مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔